پاکستان میں عدالتوں کا کیا احترام کیا جاتا ہے, قانون کا کیا احترام کیا جاتا ہے. میں ابھی آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا, آج کا جو ایونٹ ہے وہ بتاؤں گا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر لا لیسنس ہے اور کوئی قانون کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہائی کورٹس کے فیصلے, سپریم کورٹ کے فیصلے اس طرح ہوا میں اور عدالتوں کے اندر ان کی توہین کی جا رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بڑا سوال یہ آتا ہے, سب لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں, یہ کس کی طاقت پر یہ سب کچھ کر رہی ہے, یہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے؟ یہ ایک سوال ہر آدمی یہ کر رہا ہے. اور دوسرا, میں آپ کو آج بڑا امپورٹنٹ ریمارکس ہیں آرمی چیف کے, وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے آج وہ بھی ہے, بڑی اہم ہے وہ, لیکن کسی بیرونی جرنلسٹ سے ان کی بات ہوئی اور جو کورٹ ان کے آئے ہیں ان سے کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب جو دیا, نو پولیٹیکل سائڈس, نیوٹرلٹی اینڈ پاکستان. اب یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ کوئی پولیٹیکل سائڈز نہیں ہے اور بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے. کل رات جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا اس میں بھی یہی ہے کہ بالکل جو اسٹیک ہولڈرز کوشش کریں ملک کے مسائل کو اتفاق رائے سے حل کرنے کی, تو اس کو فوج اپریشیٹ کرے گی اور اس کو فوج سپورٹ کرتی ہے. لیکن سوال جو میں نے پہلے آپ سے کہا وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے سیاسی معاملات میں نہیں ہے, ویسے تو آئین اور قانون کے تحت آرمی پابند ہے, آرمی چیف بھی پابند ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ کام کریں اور ان کی تمام ہدایات کو مانیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین انہیں تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز کو یہ کہتا ہے کہ دے ہیو ٹو کم ٹو دی ایڈ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا الیکشنز کروائیں, الیکشن نہیں ہوئے, بلکہ بریفنگ شروع ہوگی کہ جی سیکورٹی ہے تو ہم تو لوگ نہیں دے سکتے, یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے. اچھا, اب کل جو ہم نے وہاں پر مناظر دیکھے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی وہاں پر اگر وہ مولوی جنہوں نے اتنی گالیاں نکالی اور بینرز, اور یعنی میں کہتا ہوں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جس قدر مغلظات بکی گئی وہاں, اور اگر وہاں پر وہ 5 6 7 مولوی جو ہیں وہ یہ طے کر لیتے کہ ہم نے اندر جانا ہے, تو آپ یقین کریں کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. یہ تو عمر عطاب بندیال کی اپنی ذہانت تھی چیف جج صاحب, کہ انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, انہوں نے کہا کہ لو جی ہماری جیت ہو گئی ہے, انہوں نے ایک ہفتے کے لیے معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. لیکن وہاں پر بتا دیا عمر عطاب بندیال صاحب نے, جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ جناب یہ جو فیصلے ہیں یہ ان پر عمل درآمد کون کرائے. اور آج کی تازہ ترین جو ہے جو میں یہ ویلاگ کر, فواد چودھری صاحب, ان کو جسٹس گل حسن اورنگزیب نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور, اور جب وہ عدالت سے نکلنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں تو دروازے پر سامنے پولیس کھڑی ہے انہیں پھر گرفتار کرنے کے لیے. وہ بھاگے ہیں گاڑی سے نکل کر, پولیس ان کے پیچھے, اور وہ گئے ہیں سیدھے گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت. بھاری بھرکم ہے, کو دوڑنا اتنا آسان نہیں ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنی سانس چڑھی ہوئی ہے, اور اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا تو کون اس کا ذمہ دار تھا؟ مجھے بتائیے کہ یہ اب عدالتوں کا احترام رہ گیا کہ آپ کیوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ بیل کرائیں, جو مرضی کرائیں, کوئی اس کا اثر نہیں ہے, اور جس کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے گھر میں گھس کر اس کو گرفتار کرنا ہے. یہ اتنی لا لیسنس تو کہیں ہم نے نہیں دیکھی. آئیے میں آپ کو یہ مختلف اینگل سے ویژولز ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, کہیں وہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, کہیں وہ گاڑی میں اتر کے دوڑ نظر آ رہے ہیں, پولیس ان کے پیچھے, پھر آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو سانس کتنی چڑھی ہوئی ہے. یہ مناظر دیکھے آپ نے سارے جس طریقے سے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا رہ گیا پیچھے. میں ابھی آپ کو ان کی اہلیہ جو ہیں ان کی میں گفتگو سنواتا ہوں. اب وہ کس قدر, ظاہر ہے جس کے شوہر کو اس طریقے سے پولیس پکڑنے کی کوشش کرے تو ان کا جو اینگر ہے وہ کس قدر وہ ہوگا زیادہ. تو ان کی جو یہ گفتگو ہے یہ بھی ایک بیوی کی غصے سے بھری ہوئی گفتگو ہے. تو اگر آپ یہ پہلے سن لیں. ہائی کورٹ پاس ہو جاتا ہے, آرڈر پروٹیکٹیو بیل دیتا ہے, اور دہشت گردوں کی طرح اس کو اٹھایا جاتا ہے. حد ہوتی ہے. وزیر صاحب پلیز آپ اس ملک کو دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے. کورٹ سے بیل ملتی ہے میرے ہسبینڈ کو, اور باہر گاڑی لگا کے اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں ان کو. یہ انصاف ہے اس ملک میں؟ اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس, جو بھی پولیس لی جائے, جہاں کہیں بھی ہے, جب ایک ہائی کورٹ نے ایک کو آنریبل بیل دے دی ہے تو آپ کس حیثیت سے دہشت گردوں کی طرح اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے سی آئی اے میں رکھا ان کو, ہم نے کچھ نہیں کہا, سب جیل بنا کے. نہ آپ کو بچوں کا خیال ہے, نہ آپ کو بچیوں کا خیال ہے. افسوس ہے مجھے اس ملک کے اوپر. یہ گفتگو آپ نے سنی ان کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر آپ کوئی نازیبا الفاظ بھی منہ سے نکل جاتا ہے جب آدمی اتنا غصے میں ہو, ابھی ان کے تو نہیں ایسا نکلا, لیکن تو کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو کچھ پچھلے 4-5 دنوں میں وائلنس میں ہوا, اس میں لوگوں کا جو اینگر ہے اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور عمران خان جو ہیں وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان سے محبت کرنے والی, پاکستان کے اداروں سے محبت کرنے والی ایک جماعت ہے. آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا
जला दिया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नारेबाजी करते हैं, लेकिन ये जो वायलेंस का एलिमेंट आया, आर्सन का एलिमेंट आया, आग लगाने का एलिमेंट आया, ये तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, ये एक साजिश के तहत शामिल किए गए, और साजिश उन्होंने की जो हुकूमत में भी है और जो शायद इदारों में भी होंगे। इसलिए इमरान खान कह रहे हैं कि आप एक इन्वेस्टिगेशन कराएं और जो लोग हैं उनको पकड़ें। और पहली जो बात मैंने आपसे कही, आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास से पहले ये कोट आना कि आर्मी की, पाकिस्तान फौज की कोई साइड्स नहीं है इस सारे मामले में और हम न्यूट्रल हैं और हम कहते हैं पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान, तो ये हर पाकिस्तानी की यही सोच है, और अगर किसी की ये सोच नहीं है तो ये सोच होनी चाहिए। ये बहुत इंकरेजिंग है जो कुछ भी है, और इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सैनिटी विल प्रिवेल इन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद सिर्फ ये चीज आती है कि सजाएं होंगी, मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे, और जो इस वक्त टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए जो इफहाम व तफहीम की जरूरत है और रिविजिट करने की जरूरत है फौज को भी, पीडीएम को भी, और अगर वो इस हवाले से कोई चीज उसमें नहीं वो दिखाते बताते तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की सूरत हाल एग्रीवेट कर जाएगी, मजीद सूरत हाल खराब होगी और लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं और बहुत तंग हैं। बहरहाल जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कोई इलामिया आता है तो और जो सूरत हाल बनती है मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वक्त तक क्रैक डाउन है, हर तरफ गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां हैं, कानून का कोई एहतराम नहीं है, अदालती फैसलों का कोई एहतराम नहीं है। नेशनल मीडिया जो है बिल्कुल एक बिकाऊ भोंपू की तरह पीटीआई को एक ऐसी जमात बना के पेश करने की कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान के दुश्मन है। और मैं आपको बताऊं एक चीज कि अल्फाज इस तरीके के इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अब उन पर